اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد عزیزان محترم، اس بات کا صد اعتراف کرتے ہوئے کہ مجھے ہندوستان میں 2000 سے لے کے 2022 شروع ہونے والا ہے، اس بستی کی محبتیں بے پناہ حاصل رہی ہیں۔ دور دراز کے علاقوں میں بھی اگر میں آیا ہوں تو آپ مومنین میں سے کسی نہ کسی کی وہاں موجودگی اس بات کی دلیل رہتی ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں اور جہاں کہیں بھی پہنچا ہوں، ہندوستان کے کونے کونے کی دعاؤں میں آپ کی دعاؤں کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس شہر، اس علاقے اور اس جوار کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ سلطان مدارس سے لے کے قم تک بہت سارے میرے دوست جو ممکن ہے اس میں سے کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ یہاں موجود نہیں ہیں، الگ الگ شہروں میں اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ ان کا جلال پور، نگپور، جعفر آباد اور یہ جو پورا علاقہ ہے اس سے تعلق رہا اور سب بے پناہ محبت ابھی بھی کرتے ہیں۔ اور بہرحال آپ نے یاد کیا ہے، اب دیکھیے موسم کے حالات تو آپ کو دکھ رہے ہیں اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر بارش ہو گئی تو گڑبڑ نہ ہو جائے، باہر جو لوگ بیٹھے انہیں پریشانی نہ ہو۔ ہاں انشاءاللہ بارش جاوید بھائی نے جو ہے وہ اشارہ کر دیا مجھے، مگر وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پہ، حالانکہ میں نے زیادہ نہیں پڑھا ہے آپ کے درمیان، لیکن اچھا یہ لگتا ہے کہ جو میں سارے ہندوستان میں کہیں نہ پڑھ سکوں وہ میں آپ کے یہاں پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ میں ایسے جملے استعمال کرتا ہوں جو چھٹی کلاس فیل بھی ہو تو سمجھ میں اس کے آ جائے کہ قلب ارشاد کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کم سے کم یہاں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے گود نے عالم نہ دیا ہو، چاہے اس زمانے میں، چاہے 10 سال پہلے، چاہے 20 سال پہلے، چاہے 40 سال پہلے۔ تو چراغوں کے شہر میں پڑھ رہا ہوں تو امید کر رہا ہوں کہ اندھیروں کا دور دور تک کوئی گزر نہیں ہے، اور گفتگو کی بھی جو کوشش رہے گی وہ 40-45 مولانا 40-45 منٹ میں کوشش رہے گی کہ ایک موضوع مکمل کر لوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ دیکھیں، اس دنیا میں ایک لفظ ہے دعوے داری، یہ کلا بھی ہے اگر ہندی میں بولا جائے اور بلا بھی ہے اگر اردو میں بولا جائے۔ دعوے داری یہ ایک ایسا لفظ ہے، پوری توجہ، کہ جس کو دیکھیے وہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے، جس کو دیکھیے وہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے کہ جو نہیں ہے وہی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ جو ہوتا ہے وہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے مگر صاحب دعویٰ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ ویسے ہی ایک لفظ ہے شیعہ،
بڑا مقدس لفظ ہے، بڑا مقدس لفظ۔ میں سمجھتا ہوں یہ لفظ آسمان سے اہل بیت سے الگ نازل نہیں ہوا، ان کے ساتھ نازل ہوا۔ پتہ نہیں، میں اس سے بڑا جملہ میں استعمال نہیں کر سکتا۔ بھیا پوری توجہ، پوری توجہ۔ یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ اہل بیت سے الگ آسمان سے نازل نہیں ہوا، یہ ان کے ساتھ نازل ہوا۔ اور ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ عصمت اس لفظ کو حاصل ہے جو اہل بیت کو حاصل ہے، مگر اس کا عکس بھی جدا نہیں ہے۔ پتہ نہیں، میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے۔ اگر میرے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ محسوس کر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ لفظ شیعہ، چاہنے والا مولا کا پیروکار، بڑا مقدس لفظ ہے، خدا کی قسم بڑا مقدس ہے۔ مجھے میری طاقت اور حیثیت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ عصمت حاصل ہے، وہ عصمت انہی کو حاصل ہے، ان کے سوا وہ عصمت کسی کو حاصل نہیں ہے، چونکہ وہ دینے والے کے پاس تھی تو اس نے دیا۔ اب وہ اس کے پاس کیا تھی وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس نے کون سی عصمت دی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم اہل بیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کتنا جانتے ہیں؟ میری 20 سال پہ 34 سال کی خطابت میں 20 سال پرانا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ نیا مسافر آپ کے جعفر آباد اسٹیشن سے نکل رہا ہو، کھڑکی کے باہر گردن باہر نکال کے اور ریلوے کے بورڈ پہ اردو میں لکھا ہوا پڑھے جعفر آباد، تو پڑھ کے کتنا سمجھ جائے گا؟ وہ پڑھ کے نہیں سمجھا جاتا، رہ کے سمجھا جاتا ہے۔ اہل بیت پڑھ کے نہیں سمجھے جاتے، جی کے سمجھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی گفتگو ہے، مکمل ہو جائے تو پھر میں موضوع شروع کروں آپ کے سامنے۔ تو صاحب سایہ ضرور رہتا ہے، عصمت کا سایہ ضرور ہے، عصمت کا سایہ ضرور ہے۔ اب ذرا دور دور تک چلے جائیے، وہ واقعہ ذہن میں علماء کا یاد کیجئے کہ یہ کہا گیا کہ صاحب کس کی شب قضا نہیں ہوئی اور کس نے ترک اولا نہیں کیا اور کس نے حرام نہیں کیا، یہ ذہن میں آ رہا ہے نا؟ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، آپ نے ہزاروں مجلس سے سن رکھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سایہ ہے، سایہ۔ یہ اتنے سارے دعووں اور حقیقتوں کو دیکھ کے کبھی یہ سوچئے گا بھی مت کہ ان میں سے کوئی اہل بیت جیسا تھا۔ دور دور تک مت سوچئے گا، یہ جیسا لفظ کا بھی اطلاق یہاں پہ نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں ہو سکتا، کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہے سایہ؟ سایہ جسے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کاپی۔ اوریجنل پاسپورٹ آپ نے زیروکس میں ڈالا اور مشین سے ایک کاپی نکالی، کاپی جتنی اچھی مشین ہوگی، آئے ہائے آئے آئے، آپ نہیں سمجھیں گے تو کوئی نہیں سمجھ۔ میں حسب و نسب کو یہاں پیش کر رہا ہوں صرف ایک جملے میں، جتنی اچھی مشین ہوگی، اور اگر کاپی اچھی نہیں نکلی تو کاغذ کا قصور نہیں ہے۔ سمجھ رہا ہوں میری بات کو؟ تو ٹھیک ہے، یہ کاپی ہیں ساری کی ساری، اصل کون ہے؟ اہل بیت ہیں۔ تو اب اس ساری دنیا میں ان کے چاہنے والوں کی جو بھیڑ ہے، ان چاہنے والوں میں جو ان کا مرجع اول ہے ابو ذر۔ ابو ذر، حاکم نے کچھ پیسے بھجوائے، دروازہ کھولا، سامنے نمائندہ، کیا لے کے آئے ہو؟ کہا تھیلی لے کے آیا ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ کہا حاکم نے بھیجا ہے۔ کہا تم غلط جگہ آ گئے ہو، اور اللہ کی قسم جو دو جملے جناب ابو ذر نے کہی، یہیں سے میری تقریر شروع ہوگی، پوری توجہ چاہتا ہوں بھیا، پوری توجہ۔ جناب ابو ذر فرماتے ہیں تم نے ایک وقت میں دو غلط کام کیے۔ پہلے تو تم نے یہ سوچا کہ تم ابو ذر کو خرید لوگے،
پوری توجہ، جو باہر بیٹھے ہیں، جو اندر بیٹھے ہیں، میرے جوان، میرے بچے جو کل علم اٹھائیں گے، کل تعزیہ اٹھائیں گے، کل شیعت کے راستے پر آگے چلیں گے، خادم رہیں گے اہل بیت کے، عزاداری کے، ان سے پہلے تم نے یہ سوچا کہ تم ابوذر کو خرید لو گے، اور دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ تم نے یہ سوچا میں اپنا علی بیچ دوں گا۔ تو جو شیعہ ہوگا وہ کبھی اپنا علی نہیں بیچے گا۔ میں نے بہت سارے جملوں کا جواب دیا ہے آپ کو، چاہے جو قیمت لگائی جائے وہ اپنا، اب ایک جملہ اور ایڈ کر دوں، اپنے حصے کا علی نہیں بیچے گا۔ جی ہاں، سب کے حصے کا علی الگ الگ ہے، اور سب کے حصے کا حسین بھی الگ الگ ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اگر اس پہ آپ نے غور کر لیا۔ سب کے حصے کا علی برابر نہیں ہے، اور سب کے حصے کا حسین بھی برابر نہیں ہے۔ محرم میں چاند رات کے 15 دن پہلے ایک آدمی اپنا گھر دکان بند کر کے پردیس سے گاؤں آتا ہے عزاداری کے لیے، وہ اور 6 محرم کو آتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے حصے کا حسین الگ الگ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک کے لیے اسکول بڑا، بچے کا تعلیم بڑا، چھٹی بڑی، معاملہ بڑا، کاروبار بڑا، اور بڑی فرصت سے اس نے 6 محرم سے ٹائم نکالا، اور اس کے بعد 6 محرم کو گاؤں آ رہا ہے عزاداری کرنے کے لیے، وہ اور جو باہر گیا ہی ہے گاؤں میں عزاداری برقرار رکھنے کے لیے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ درود بھیجنے والے اور وہ ایک فرد جس کے کہنے سے درود بھیجی جا رہی ہے، دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ نعرے حیدری لگانے والے اور نعرے کا جواب دینے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ترازو ہے، اسے سمجھ لیجئے گا۔ شروعات کرنے والے اور پھر قافلہ بن کے ساتھ چلنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جب قرآن سے پوچھا گیا کہ آخر انسان ہیں کتنے قسم کے، تو قرآن نے کہا بس 2 ہی قسم کے ہیں، یا طیب ہیں یا خبیث ہیں۔ آئے ہائے جلال پور والوں، نہیں جوانوں، تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں، بڑے آرام سے، بہت دھیرے دھیرے، لیکن اس جملے کو محفوظ رکھنا، اپنے قلب میں اور اپنی اولادوں تک پہنچانا، یاد رکھنا۔ دیکھو انسان کے، جاوید بھائی، انسان کے جسم میں 900 قسم کے بخار ہیں، فرمان 900 قسم کے بخار۔ جب جسم میں اتنے بخار ہیں تو خود انسان کی بھی تو بہت ساری قسمیں ہوں گی ہیں، مگر قرآن نے ان قسموں کا تذکرہ نہ کیا۔ ایک پورا اللہ کو قرآن نازل کرنا پڑتا اگر انسانوں کی قسمیں ہی بیان کرنی پڑتی اسے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 6666 آیتوں میں پوری قسمیں نہیں آ پاتی کتنے قسم کے انسان ہیں، چونکہ ایک قسم کا انسان پھر صبح کو کچھ اور ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ اور ہوتا ہے، شام کو کچھ اور ہوتا ہے، شادی کے پہلے کچھ اور ہوتا ہے، شادی کے بعد کچھ اور ہوتا ہے، بے ایمانی میں کچھ اور ہوتا ہے، ایمان میں کچھ اور ہوتا ہے، امام باڑے کے باہر کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، مسجد کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، مسجد کے باہر کچھ اور ہوتا ہے۔ اتنی قسمیں انسان کی، میرے اللہ تیرے بندوں کی تعداد میں کس کو کیا مانوں، کتنی قسمیں؟ اس نے کہا بس 2۔ بنانے والے نے کہا ہے 2 تو بس 2 ہی رہیں گی، تیسری نہیں آئیں گی۔ 2 قسمیں ہیں، کیا؟ خبیث اور طیب۔ اب شیعت آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ شیعت 1400 برس سے یہی سکھاتی ہے کہ جو خبیث ہیں ان پہ لعنتیں بھیجو، اور جو طیب ہیں ان پہ درود بھیجو۔ یہ جو شیعت ہے، یہ جو تشیع ہے، حضور کیا سکھاتی ہے آپ کو؟ جتنے خبیث ہیں ان پہ لعنت بھیجیے۔ ہیں ابھی تو بیوقوف لوگوں کی وجہ سے لعنتیں بھیجنے میں گڑبڑی ہو جاتی ہے نا، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جوان ہے، ابا نے گاڑی لے کے دی، اب جوان کو جوش ہے، اس کو چلانا ہے، گاڑی بیٹھ گیا، چلانا تھا 80 کی سپیڈ میں، چلایا 130 کی سپیڈ میں، کیا ہو گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ نہ گاڑی کا قصور، نہ ابا کا قصور، چلانے والے کا قصور ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو خبیث ہیں ان کے ساتھ نہ ہونا،
اور جو طیب ہے ان کا ساتھ نہ چھوڑنا. شیعت یہی سکھاتی ہے. شیعت اس کے ماسوا آپ کو کچھ نہیں سکھاتی. شیعت یہ کہتی جو خبیث ہیں ان پہ لعنتیں بھیجو اور جو طیب ہیں ان پہ درود بھیجو. اچھا یہ نہیں کہا جو تمہارے دل میں آئے تم بولو. اس نے خود بتا دیا کیا بولو. لعنت کا جملہ ہم نے فرشتوں کو نہیں پہنچایا, فرشتوں نے ہمیں بتایا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, فرشتوں نے ہمیں بتایا ہے. درود ہم نے کسی کو نہیں سکھایا, ہمیں درود کے لیے کہا گیا کیسے درود بھیجنا, کیسے بھیجنا یہ ہمیں بتایا گیا. بھئی وہ میں جملے پڑھا کرتا تھا پہلے کہ ہمارا کوئی حافظہ تھوڑی خراب ہوا ہے, ماشاءاللہ سے ہمارے بچوں کا حافظہ بڑا مضبوط. یہ کما ہم کیوں نہیں لگاتے؟ یہ کما صلیت وبارکت وترحمت وتحننت علی ابراہیم وآل ابراہیم, کو دماغ تھوڑی خراب ہو گیا ہے. ہمیں یاد ہے انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین. ہمیں یاد ہے بھائی, مگر ہم اس لیے نہیں بولتے کیونکہ خدا کے رسول نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے ہم اسی طریقے پہ پڑھتے ہیں. اور ایک لاجک ہے چھوٹی سی, اور وہ لاجک یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر, جیسے تو نے نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو بتانے والے کیسی بھیج, ایسی بھیج, ویسی بھیج یا جیسی بھیج؟ ہمارا معاملہ نہیں ہے, ہمارا دائرہ نہیں ہے یہ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بہت نارمل سی بات ہے مگر سمجھیے گا, یہ ہمارا دائرہ نہیں. وہ تو محمود جانے کیسی بھیج رہا ہے اور محمد جانے کیسی پا رہا. ٹھیک ہے, تو تشیع کیا کرتی ہے آپ کو بتاتی ہے جو اچھے ہیں ان کے ساتھ رہیے, جو برے ہیں ان سے دور رہیے. اب ذرا پریکٹیکل مثال دے دوں, موضوع میرا آدھا آپ کے سامنے اسی مثال سے مکمل ہو جائے گا. اور پریکٹیکل مثال کیا ہے میرے عزیزو؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ, آپ کے یہاں سے تو اب پوروانچل ایکسپریس نکل گیا, تو پوروانچل کا علاقہ ہے, ٹھیک ہے. سیاست آپ سمجھتے ہیں, کریں یا نہ کریں لیکن آپ سمجھتے ہیں, اچھے سے سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا لیڈر جب آتا ہے تو 50,000 1 لاکھ کی بھیڑ آتی ہے, پھر وہ بھیڑ چلی جاتی ہے, پھر لیڈر اپنے گھر چلے جاتے ہیں. بھیڑ لیڈر کے گھر نہیں جاتی, بھیڑ اپنے گھر جاتی ہے نا. دیکھیے میں لفظوں کا خطیب ہوں اس لیے لفظوں کو محسوس کیجئے گا. بھیڑ لیڈر کے گھر نہیں جاتی, بھیڑ رہبر کے گھر نہیں جاتی. بھیڑ اپنے گھر چلی جاتی, رہبر اپنے گھر آتا ہے, پھر اس کے ساتھ 10-12 گاڑیاں چلتی ہیں, اس میں کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں, پھر اس 10-12 گاڑیوں میں سے 5 گاڑیاں واپس اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں. جو بچی ہوئی گاڑیاں ہیں وہ رہبر کے گھر پہنچتی ہیں. رہبر کیا ہے؟ ایک مہمان خانہ ہے. مہمان خانے میں رہبر سب کو بٹھا دیتا ہے, سب بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ بھئی پروگرام کیسا رہا, کہاں سے کتنی بھیڑ آئی, کہاں سے نہیں آ پائی, حکومت نے کس بھیڑ کو روک دیا, یہی تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد رہبر اپنی جگہ سے اٹھا اور اب اپنے گھر میں چلا گیا. اندر گیا, بستر پہ لیٹا اور ایک چادر اس نے کھینچی اور اوڑھ کے سو گیا. اب میں آپ سے سوال کروں کہ اس چادر میں کیا بھیڑ جا سکتی ہے؟ بتائیں نا مجھے انصاف سے, اس چادر میں کیا بھیڑ جا سکتی ہے؟ آپ کہیں گے مولانا جو گھر نہیں آ سکتا وہ چادر میں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, بات سمجھ میں آ رہے. اچھا میں کہوں یہ لوگ جو اندر مہمان خانے میں بیٹھے ہیں یہ کیا چادر میں جا سکتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے مولانا اگر چادر میں جا سکتے ہوتے تو رہبر انہیں چھوڑ کے ہی کیوں گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو رہبر تو انہیں چھوڑ کے گئے ہیں. چھوڑ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بتا دیا کہ تم کہاں تک رہنا ہے. بھائی پوری توجہ, اللہ کی قسم پوری توجہ, ٹھیک ہے نا, تمہیں کہاں تک رہنا ہے. اب انہوں نے چادر کھینچی اور وہ لیٹ گئے. اب انصاف سے بتائیے کون جا سکتا ہے چادر میں؟ آپ کہیں گے جو ان کا خون ہو, جو ان کا اپنا ہو, جو ان کا گوشت ہو, جو ان کا اپنا ہو, جس کو انہوں نے کہا ہو, جس کو وہ چاہتے ہوں. ٹھیک ہے نا, یہی بات ہے نا, چادر میں وہی جا سکتا ہے. تو شیعت 1400 برس سے یہی تو مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ بھائی جو اندر ہیں انہیں باہر مت کرو اور جو باہر ہیں انہیں اندر. درود پڑھے محمد وا. ٹھیک ہے, تو دعوے داری کرنے میں کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے
تو دلیل ضرور مانگیے، اور وہ دلیلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ میں آپ کو پہلی دلیل پیش کر رہا ہوں، بے وقوف کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا، بے وقوف کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کو پلٹ دیجئے، شیعہ کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو کہیں کوئی بے وقوفی کرتا ہوا آپ پائیں، سمجھ لیے، دیکھیے ہاں اس دائرے میں ہم سب ہیں، میں بھی ہوں، کبھی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے اپنے آپ کو نہ جانے کہاں بٹھا رکھا ہے کوئی اچھی خاص پوزیشن پہ سوچ کے، اور میں خدا نہ کرے ان سننے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو ممکن ہے سند یافتہ نہ ہو۔ دیکھیے دو چیزیں یاد رکھیے گا، ایک ہے سند یافتہ ہونا، ایک ہے تعلیم یافتہ ہونا۔ شیعہ ممکن ہے سند یافتہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ تعلیم یافتہ نہ ہو۔ 5 سال کے شیعہ کے بچے کو فرش اعضاء سے 15 سال تک اتنا مل جاتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ لعنت کہاں بھیجنی ہے، درود کہاں بھیجنا ہے۔ تعلیم یافتہ ہے ہمارے یہاں شیعہ، تعلیم یافتہ ہے۔ اچھا تعلیم کیا ہے حضور؟ تعلیم وہ بادام پستہ ہے جس سے عقل مضبوط ہوتی ہے۔ جتنی تعلیم ہوگی اتنی عقل مضبوط ہوگی، عقل مضبوط ہوگی تو آدمی مضبوط ہوگا۔ آدمی جسم سے مضبوط نہیں ہوتا، آدمی جسم سے مضبوط نہیں ہوتا، آدمی عقل سے مضبوط ہوتا ہے، عقل سے۔ تو شیعہ کبھی بیوقوف نہیں ہو سکتا، اور بیوقوف کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ کہیں بھی آپ کسی بھی قسم کی بیوقوفی دیکھ لیں، فکر کی بیوقوفی، قلم کی بیوقوفی، زبان کی بیوقوفی، قدم کی بیوقوفی آپ دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیے یہ دعوے دار ہے، حقدار نہیں ہے۔ آئے آئے آئے، درود پڑھے محمد والے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ ان کی علامت کیا ہے، کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ؟ پہلی نشانی شیعت کی یہ ہے کہ وہ بعثت پہ یقین رکھتا ہو۔ جی، بعثت رسول پر یقین رکھتا ہو، پہلی علامت ہے۔ اگر وہ خود کو شیعہ کہہ رہا ہے اور اس کو بعثت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کی شیعت کو مت سمجھیے گا، اسی کی شیعت کو سمجھیے گا جس کو بعثت سمجھ میں آتی ہو۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ بعثت ہے تو پھر شیعت ہے۔ دوسری بڑی علامت، بعثت کے بعد وہ غدیر کو مانتا ہو۔ اب دیکھیے گا بہت بڑی بھیڑ میں میں شیعت کو ڈھونڈ کے لا کے آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی بھیڑ ہے، بہت بھیڑ ہے، اس بھیڑ میں ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ سب دعوے دار ہیں نا، سب دعوے دار ہیں، اس لیے اس بھیڑ میں ڈھونڈ کے لا رہا ہوں۔ پہلا بعثت کو مانتا ہو، دوسرا غدیر کو، بعثت کا سلسلہ غدیر سے مانتا ہو اور غدیر کو بعثت کی تکمیل مانتا ہو۔ اللہ کی قسم، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر وہ کہے کہ صاحب میں بعثت بھی مانتا ہوں اور میں غدیر بھی مانتا ہوں، تو پھر اس سے پوچھئے کہ تو عاشور کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ دیکھیں بھیڑ سے الگ کر رہا ہوں میں، مجمع سے الگ کر رہا ہوں، بہت بھیڑ ہے پوری دنیا میں، اس پوری دنیا میں بعثت کے ماننے والوں کو دیکھیے، اس کی بعثت کے علم کو دیکھیے، اس کے بعثت کو علم کو دیکھیے۔ دوسرے بھی بعثت کو مانتے ہیں، وہ عمر میں مانتے ہیں، ہم نبوت کو نبی کی ذات میں مانتے ہیں۔ کیونکہ سمپل سی بات ہے نا، آپ سے کوئی پوچھے کہ دودھ کب سے سفید ہے، پانی کب سے نرم ہے، تو بھیا جب سے ہے تب سے نرم ہے نا، جب سے ہے
بھئی اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے نا، جب سے ہے تب سے ہے، یہ بات دنیا میں سمجھ میں آتی، پھر محمد میں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ بھئی وہ جب سے ہے تب سے نبی ہے۔ درود پڑھیں محمد وال۔ بعثت کو مانتا ہو، غدیر کو مانتا ہو۔ اب غدیر پہ آ گئے، کہتا صاحب میں تو غدیر کو بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے، عاشور کو مانتا ہو۔ اب بھیڑ جمع ہو رہی ہے، کچھ تو چھٹ گئے مگر ابھی بھی بھیڑ ہے، ٹھیک ہے، اس سے پوچھے بھائی عاشور کو مانتے ہو؟ کہتا ہاں میں عاشور کو مانتا ہوں۔ پھر پوچھئے مہدویت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ ساری بھیڑ یہیں چھٹ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ساری بھیڑ چھٹ جائے گی، ساری بھیڑ چھٹ جائے گی۔ بعثت، غدیر، عاشور، مہدویت۔ اگر وہ کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں، پھر اسے ضرور مانے، اس لیے مانے کہ یہیں پہ تشیع مکمل ہوتی ہے، محمد سے چلتی ہے، مہدی پہ ختم ہوتی ہے۔ درود پڑھے محمد وال۔ یہاں پہ ختم ہوتی ہے، یہ دونوں کو مان لیں۔ اور کیوں مانے؟ اس لیے مانے کہ اس کی زندگی میں جو اصول ہوں گے وہ مولا کی سیرت کے مطابق ہوں گے، سیرت کے مطابق۔ میں نے بمبئی میں ایک جملہ کہا، دیکھیے جو عقلاء ہیں، جو عرفان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو اذان ہو رہی کیا؟ اوکے، جو عرفان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، یہ دیکھیے انسان جو ہے نا، اب میں یہاں شیعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیعہ کی بات، ہاں میں وہی سوچ رہا تھا کہ کان بہت جلدی خراب ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک کا انتظار کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیعت یہی ہمیں سکھاتی ہے کہ ذکر کو کبھی نہیں روکتا۔ ہم جو کر رہے ہیں یہ ذکر ہے۔ ختم؟ ہاں ایک بار درود پڑھ دیں محمد وآلہ۔ تو عقلاء نے، عرفان کے جانکاروں نے، اس وادی کے سیر کرنے والوں نے انسانوں کی جو کیٹیگری معین کی ہے وہ تین ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اے بی سی۔ ایک بہت ہی اوپر کے لیئر کے لوگ ہیں، ہائی کلاس لوگ، ایک مڈل کلاس لوگ ہیں، اور ایک کو میں لفظ بولوں گا آپ خود ہی سمجھ، تھرڈ کلاس لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، تھرڈ کلاس، بالکل یہ بالکل ہی تھرڈ ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تیسری قسم ہے یہ جو ہائی کلاس ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ سلام کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ دیکھیں میرا موضوع مکمل ہو رہا ہے، شیعت سے میں انسان کے اوپر آ گیا آپ کے سامنے۔ میں اس لیے انسان کے اوپر آپ کے سامنے آ گیا کہ جو انسان نہیں ہو سکتا وہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو تین کیٹیگری بتائی ہے عرفاء نے، فضلاء نے، بڑے جانکاروں نے، بڑے پڑھے لکھوں نے، کا تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہائی کوالٹی کا جو انسان ہوگا وہ سلام کرنے میں جلدی کرے گا، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، وہ یہ دیکھے گا کس کے کہنے سے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ اس کا خدا چاہتا ہے کہ وہ سلام کرنے میں سبقت کرے، جلدی کرے، ٹھیک ہے، تو ہاتھ جلدی اٹھائے گا۔ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ کریں گے سلام، مگر تھوڑا دیر سے کریں گے،
تھوڑا سوچ کے کریں گے. جاوید بھائی نے بالکل صحیح جملہ کہا, تھوڑا سوچ کے کریں گے. ٹھیک ہے. اب تھرڈ کیٹیگری کیا ہے؟ وہ بیٹھے بیٹھے سوچے گا میں کیوں سلام کروں, یہ مجھے سلام کرے. دیکھیں مجلس پڑھ دی میں نے ابھی, بس اسی موضوع کو میں 1.5 گھنٹہ کھینچ سکتا, لیکن بات ہوتی ہے کہ بات پہنچا دینا. ٹھیک ہے. تشیع میں نے آپ کو بتا دیا. آپ تشیع میں آئے گا وہی نا جو انسان ہو. انسان نہیں ہوگا تو مسلمان کیسا, اور مسلمان نہیں ہوگا تو پھر شیعہ کیسا. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ڈائریکٹ عہدہ تھوڑی ہے بھیا, پہلے آدمی مولوی بنے گا, عالم بنے گا, اور پھر فاضل بنے گا. ڈائریکٹ فاضل والا تھوڑی کوئی چکر ہے. یہ سب معاملہ نہیں ہے. پہلے انسان, پھر مسلمان, اور پھر مولائی. ہاں, یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس نے مولا کا 2 نعرہ لگا لیا ہو گیا. نہیں نہیں بھائی, آپ کو گزرنا ہوگا, آپ کو گزرنا ہوگا ان تمام سوالوں سے جس سے ایک انسان اور انسان کا ضمیر گزرتا ہے. وہ سوالات تو بہت کم ہیں جو خدا آپ سے کرے گا, چونکہ وہ رحمان ہے. وہ سوال جو ہر رات ضمیر آپ سے کرتا ہے, مگر آپ انسنا کر دیتے ہیں. کاش کانوں کے پردے اٹھ جائیں اور وہ سوال سنائی دیں, تو جو غلطی آپ گزرے ہوئے کل کر چکے ہیں وہ آج نہیں کریں گے. تو پہلا کون ہے جو سلام کرنے میں جلدی کرتا ہے؟ دوسرا کون ہے جو سوچ کے سلام کرتا ہے؟ تیسرا کون ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں سلام کروں؟ اب اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیں بات کو, تو تھوڑا سا آپ کو لطف بھی آ جائے گا. میں کیوں سلام کروں بھائی؟ بنگلہ میرے پاس, کار میرے پاس, کوٹھی میرے پاس, بزنس میرے پاس, کانٹیکٹ میرے پاس, فیملی میری بڑی, شادیاں بچوں کی میں نے بڑی بڑی جگہ کی ہیں, بچے میرے باہر سیٹل ہیں, لائف میری اچھی ہے, 10 سال سے میں یہ کر رہا ہوں, 20 سال میں یہ کروں گا, گاؤں کو میں نے یہ دیا, گاؤں کو میں یہ دوں گا, میں کیوں سلام کروں؟ یہ مجھے سلام کرے. اس کی کیٹیگری انسانوں نے کیا بتائی ہے؟ تھرڈ کلاس کا آدمی ہے یہ. اسے یہ تو دکھتا ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے کوٹھی کتنی بڑی ہے, یہ نہیں دکھتا کہ خدا کی نگاہوں میں انسان کتنا بڑا ہے. یہ نہیں دکھتا. ٹھیک ہے. ایک اور علامت بتائی, جو بہت ہائی کلاس کے ہوں گے, بہت ہائی کلاس کے ہوں گے, وہ دوسروں کی عزت بچانے کے لیے پریشان ہوں گے. جو سیکنڈ کیٹیگری کا ہوگا وہ اپنی عزت کے لیے کوشش کرے گا, کاوش کرے گا. وہ جو تھرڈ کیٹیگری کا ہوگا وہ نہ اپنی عزت سمجھے گا نہ دوسرے کی عزت سمجھے گا. اور ایک خاص بات ہم سب کے لیے, یہ کیٹیگری بھی بڑی خاص ہے. جو سب سے بڑے ہوں گے وہ اعتراض جب آپ ان کے کریے, ان کی بات میں کوئی نقص نکالیے, تو وہ اعتراض کے آئینے میں اپنا چہرہ ٹھیک کر لیں گے. دوسری کیٹیگری اعتراض کو سنے گی, سمجھے گی بھی, قبول نہیں کرے گی. تھرڈ کیٹیگری وہ ہے جو اعتراض کو سنتے ہی گالیاں دینا شروع کر دے گی. سوشل میڈیا پہ یہ لوگ زیادہ ہیں, سمجھ رہے ہیں, ہے نا, ہے نا. وہ ایک خاص طور سے میڈیا کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ کے کہا جاتا ہے نا. تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں, ایسا موسم ہونے کے باوجود یہ دور دور تک آپ کی موجودگی, ہمتن گوش ہونا, شہزادی آپ کو اس کی جزا دے. بس میری ایک ہی بات یاد رکھیے گا, جو انسان ہے وہی مسلمان ہو سکتا ہے, اور جو مسلمان ہے وہی شیعہ ہو سکتا ہے. شیعت کے لیے کوئی نیا دروازہ نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے, اتنا سمجھ لیجئے, اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ شیعت ایک یقین کا گھر ہے جہاں شک کے لیے کوئی کھڑکی نہیں ہے.
شیعت یقین کا گھر ہے، جہاں شک کے لیے کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ اور میں ایک جملہ جوانوں تمہیں کہنے جا رہا ہوں، یہ جو حسین نے شب عاشور ایک رات عبادت میں گزاری، وہ اس لیے بھی گزاری تھی کہ اگر مجھ یقین کے احاطے میں کوئی شک کا مسافر ہو تو چلا جائے۔ بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں اللہ کی قسم، مجھ یقین کے احاطے میں کوئی شک کا مسافر ہو تو چلا جائے، اور دشمن کے درمیان کوئی یقین کا سپاہی ہو تو چلا آئے۔ اللہ کی قسم، یہ یقین سے یقین کا سفر ہے، ماں کی گود سے شیعت کا سفر۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ شکوک کے راستے سے نہیں گزرے، آپ یقین سے یقین کے راستے پہ چلے ہیں۔ اور پھر کس یقین سے کس یقین کے راستے پہ چلے ہیں کہ ادھر سے جب واپس پلٹے ہیں رسول تو یہی پوچھا ہے نا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے کیا کیا دیکھا؟ تو ایک سننے والا تھا نا جس نے کہا کہ نبی اللہ میں سناؤں یا آپ سنائیں گے؟ یہ یقین ہے آپ کے یہاں۔ اللہ کی قسم اس یقین کو ٹوٹنے مت دیجیے، اس کو بکھرنے مت دیجیے۔ تشیع کا نام ان دنوں بہت بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تشیع کا نام ان دنوں بے پناہ روندنے کی کوشش کی گئی، مگر اس لفظ کا وارث زندہ ہے، اس لفظ کا وارث زندہ ہے۔ شک کے کیڑے جتنے پیدا ہو جائیں، شک کے کیڑے جتنے پیدا ہو جائیں، مگر یقین کا سپاہی آج بھی مرجعیت کے نام پر ہم میں یقین بھرتا رہتا ہے۔ سلامت رہیے۔ آپ بتائیے، ایک آدمی مجھے دکھا دیجئے، ایک آدمی، پوری برادری سے کہہ رہا ہوں میں، صرف جلال پور سے نہیں، پوری شیعت کی برادری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اپنے مرجع کے پاس گیا ہو، چاہے وہ کوئی بھی مرجع ہو، کہ ہم نے سوال پوچھا اور وہ جواب نہیں دے پائے؟ ایک بتا دیجئے مجھے آپ، میں اس دن سے اباما پہننا چھوڑ دوں گا۔ آپ مجھے ایک بتا دیجئے کہ قبلہ، ارے چھوڑیے کیا بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں، ہم تو 3 بار سفر میں گئے زیارت کے اور 5 بار گئے اور ہم نے فلاں سے پوچھا اور ہمیں جواب نہیں ملا۔ جواب ملتا ہے اور ایسے ملتا ہے کہ آپ پھر وہ سوال کسی دوسرے سے پوچھتے ہی نہیں۔ آئے آئے آئے، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا کس قدر یقین بھر دیتا ہے وہ آپ کے اندر، کہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب جو مجھے بات بتائی گئی ہے یہ تو 100% کریکٹ بات ہے۔ اللہ کی قسم، ایک یقین کا گھر ہے اور ایک شک کا قبرستان۔ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو یقین کے مکان میں رہنا ہے یا شک کے قبرستان میں۔ شک کے قبرستان میں نہ جانے کب سے کتنے مردے گڑے ہوئے ہیں، یقین کے مکان میں جو بیٹھا ہے وہ محمد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں تمہیں، اور میں نے کہا کہ میں جلال پور میں وہ پڑھ سکتا ہوں جو میں دوسری جگہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، چونکہ وقت کم ہوتا ہے، مجھے نہیں یقین کہ میں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں سمجھا پاؤں گا۔ یقین وہ مکان ہے جس میں جو رہتا ہے محمد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کاش مجھے مولا طاقت دی تو سمجھ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ دیکھیے بہت بار لوگ آتے تھے علی سے سوال کرنے کے لیے، بہت بار لوگ، مولانا پوری توجہ، مولانا پوری توجہ، پوری توجہ، بہت بار آتے تھے لوگ مولا سے سوال کرنے کے لیے، اور بہت بار مولا نے اپنے بیٹے حسن کو بلا کے جواب دلوایا۔ جلال پور والو، جلال پور والو،
گواہ ہونا اس بات کے علماء سے سنا ہے نا، بہت بار علی سے سوال کیا گیا کہ من کنت مولا فاذا علی مولا کا جو اصل حقدار ہے اس سے سوال کر رہے ہیں، تو جو جواب محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی علی کا ہوگا. مگر علی نے کئی بار بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں، کئی بار حسن کو بلا کے سوال کا جواب دلوایا، یہ بتانے کے لیے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ محمد کے گھر میں بس محمد ہے. کلنا محمد ہے، سب کے سب محمد ہے، بچہ بڑا جو بھی ہے محمد ہے. تو یہ اعلان جو غدیر میں ہوا نا، یہ اہل بیت کے گھر میں اسی وقت ہو چکا تھا جب چادر کے اندر چہار تن جمع ہوگا. آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے ہائے، یہ اسی وقت ہو چکا تھا. سمجھنے کی دیر تھی، جن کی سمجھ تھی وہ سمجھ گئے، جو سمجھ گئے وہ سلمان ہو گئے، جو جھک گئے وہ ابو ذر ہو گئے، جو ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے وہ مقداد ہو گئے، جنہوں نے قدموں کی دھول پیشانی پہ لگا لی وہ حذیفہ یمان ہو گئے نا. یہ سارے کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کے دروازے پہ جھک گئے. ان کے دروازے پہ جھک جاؤ، تمہیں وقت کا مختار بنا دیں گے. بس اب آخری جملہ ربط مصائب کے پہلے، آخری جملہ، ان کے دروازے پہ جھک جاؤ، یہ تمہیں مختار بنا دیں گے. اب میرے جوانوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا قلب رشید کی یہ بات. ہر شیعہ میں ایک مختار ہوتا ہے. 1 گھنٹے کی گفتگو کو 2 جملے میں بند کر رہا ہوں. ہر شیعہ میں، میں واقعاً چاہوں گا کہ آپ اسے میرے ساتھ، ہر شیعہ میں ایک مختار ہوتا ہے. بس ابن زیاد کے سامنے آنے کی دیر ہوتی ہے، مختار باہر آ جاتا ہے. یاد رکھنا، اللہ نے تمہاری قیمت جنت رکھی ہے. جنت سے کم کے بدلے میں اگر کوئی تمہیں خریدنے کی کوشش کرے تو کبھی مت بیچنا، خسارے کا سودا ہوگا. یاد رکھنا اللہ کی قسم. اور آپ تو مولا کے چاہنے والے ہو، آپ کے مراتب تو بہت بلند ہیں. آپ کے آنکھوں سے نکلتا ہوا پانی جو اہل بیت کے غم میں بہے، جب وہ اللہ کی ترازو میں تولا جائے تو پھر اس کے بدلے میں کیا عظمتیں ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے، آپ سب کو پتہ ہے. اپنی طاقتوں کو سمیٹیں. طاقتیں کیسے سمٹتی ہیں؟ تھوڑی سی انرجی لاجک پہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جوانوں کو طاقتیں کیسے سمٹتی ہیں. وہ ایک لڑکا ہے، پتہ چلا فیل ہو گیا، باپ کا سامنا کیسے کروں، ماں کا سامنا کیسے کروں. بہن کو بڑی امید تھی، اکیلا ہو گیا تو وہ ندی میں ڈوب گیا. اکیلا ہو گیا تو اس نے پھانسی لگا لی. اکیلا ہو گیا تو اس نے زہر کھا لیا. اکیلے پن سے بچو، اکیلے پن سے بھاگو، اکیلے پن سے دور رہو. فرشیازہ تمہیں اس اکیلے پن سے باہر نکالتی ہے. یہ اکیلا پن ناکامیوں میں آتا ہے. ناکامیوں میں بزنس کا آرڈر ملا، آپ نے مال بنایا، بیچا، فیل ہو گیا، آپ قرض کے نیچے آ گئے، دب گئے. اب آپ پریشان ہیں آپ اب کیا کریں؟ تب آپ کو کیا چیز کام آتی ہے؟ آپ کو گھر، فیملی، بچے، یہ جو آپ کی انٹرنل انرجی ہے یہ آپ کے کام آتی ہے. آپ کو پتہ ہے، اس انرجی کی حفاظت کریں. بچے کو ہوشیار مت بنائیں، بچے کو عاقل بنائیں. ہوشیار بچے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو بھجوا دیتے ہیں وردھاشرم. عاقل بچوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جنت دکھائی دیتی ہے.
عاقل بچوں کو. اور جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں مصیبتوں کے سامنے ہار مت مانا کرو. تم مولائی ہو. مولائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا نعرے لگا لیا مولائی ہو گئے. مولائی کا مطلب ہوتا ہے حالات جتنے بھی خراب ہوں، شہر ابن زیاد بن جائے مگر مختار کے پاؤں کبھی نہیں کانپتے. یاد رکھیے گا، خدا کی خوشنودی کے لیے کام کیجئے. ملک بھی خوش رہے گا، مالک بھی خوش رہے گا اور مولا بھی خوش رہے گا. کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اگر کام کیجئے گا تو دنیا میں ہی جلنے کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی. یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا اور مضبوطی کے ساتھ. آپ کے مولا نے کتنا بڑا شیعت کا دسترخوان ہے. میں ایک جملہ کہوں بھیا، پوری توجہ، کتنا بڑا دسترخوان ہے. ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. آپ رمضان میں روزوں میں نماز کے بعد محترم سے محترم وقت میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اشفِ کل مریض. کل، اس کل میں کون کون شامل ہے؟ سب ہے نا؟ سب ہے نا اس میں؟ یہ ہے شیعت کا دسترخوان. یہ ہے شیعت کا دسترخوان. ہم مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ذات پات نہیں دیکھتے. ہم بھوکے کے لیے دعا کرتے ہیں، ذات پات نہیں دیکھتے. ہم بے مکان کے لیے دعا کرتے ہیں، ذات پات نہیں دیکھتے. ہم پیاسے کے لیے دعا کرتے ہیں، ذات پات نہیں دیکھتے. مجبور کے لیے دعا کرتے ہیں، ذات پات نہیں دیکھتے. ہم بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں، ذات پات نہیں دیکھتے. کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ دسترخوان بڑا ہے. دسترخوان بڑا ہے. بھئی محلے والوں کو وہی کھلائے گا نا جس کا دسترخوان بڑا ہو. جس کا دسترخوان اتنا چھوٹا ہو کہ گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، وہ دوسروں کو کیا کھلائے گا؟ دسترخوان بڑا ہے، اسے بڑھاتے رہیے، بچھاتے رہیے. فرش ازا کو روڈ تک لائیے. ہمارے جو نان مسلم بھائی ہیں انہیں سمجھائیے، انہیں بتائیے امام حسین پر کیا ظلم ہوا، کس نے ظلم کیا. یقین جانیے لعنت بھیجنے والوں کی تعداد خود بڑھ جائے گی. خدا کی قسم اگر آپ نے حسین کی مظلومیت کو ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائیوں کے گھروں تک پہنچا دیا. آج کی نئی نسل کی بات کر رہا ہوں. وہ جملے جو حسین نے کہے ہیں مظلومیت میں، کربلا میں، دین کے لیے، ایمان کے لیے، انسانیت کے لیے، اصلاح کے لیے، قوم کے لیے، انہی جملوں کو اگر آپ سوشل میڈیا پہ وائرل کریں، یقین جانیں یزید پر لعنت بھیجنے والوں کی تعداد دوگنی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس میرے عزیزان، یہیں سے جوانوں سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. جب تکلیف ہو تو پریشان نہ ہوا کرو، بوکھلایا مت کرو، گھبرایا مت کرو. ماں نے امام ضامن باندھ کے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے، پریشان نہ ہو، تمہاری مدد ہوگی. میں سب دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جو میں نے بنارس میں بھی دی تھی. آپ میں سے بہت سے لوگ کانٹریکٹر ہوں گے، یہاں انجینئر بھی ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ روڈ بنتی ہے تو 8 کروڑ یا 7 کروڑ روپے لگتا ہے 1 کلومیٹر روڈ بنانے میں. ہائی وے کی روڈ کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن یہی 1 کلومیٹر روڈ اگر ایئرپورٹ پہ رن وے کا بنائیے گا تو 60 کروڑ روپے لگتا ہے. یہ اتنا سستا اور اتنا مہنگا، اتنا فرق کیوں؟ تو وہ کانٹریکٹر آپ کو بتائے گا کہ مولانا وہاں پتھر استعمال ہو رہا ہے اور یہاں ہیرا استعمال ہو رہا ہے. پتھر پہ اگر اتنا وزنی جہاز اترے گا تو پوری روڈ اکھڑ جائے گی. ہیرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ برداشت کر لیتا ہے. ہیرے میں تو بس پتھر نہ بننا، ہیرا بننا. پتھر اکھڑ جاتا ہے، ہیرا برداشت کر لیتا. بس تم اپنے گھر کے پتھر نہیں، اپنے گھر کے ہیرے ہو. تم اپنے ماں کے لیے پتھر نہیں، اپنے ماں کے لیے ہیرے ہو. تو ہیرے ہو تو ہیرے بن کے رہو. جتنی بھی مصیبتیں ہوں انہیں برداشت کر لو. تمہارے اندر کا مختار تمہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا. بس میرے عزیزان، یہیں اپنی بات ختم کرتا ہوں. چلتے ہیں کربلا. ایک مومنہ کی مجلس ہے. مجھے مولانا نے کہا، فرمان صاحب نے، کہ آپ کو آنا ہے جلال پور. کئی پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو جلال پور سے کال آتے ہیں میرے پاس، ناگپور سے، جعفر آباد سے، کہ آپ کو آنا ہے، اور میں آ نہیں پاتا کئی سال سے. پچھلے سال شاید میں ایک مجلس پڑھنے ہی نزدیک آیا تھا. کہاں روزے پہ آیا تھا جی. تو بس وہ ایک مجلس، اس کے بعد اب یہ
آپ کی اس بے پناہ تعداد، آپ دیکھیے ماشاءاللہ سے اتنی تعداد ہے یہاں پر موجود ہے. میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو وقت آپ نے اہل بیت کے دروازے کو دیا ہے، اہل بیت آپ کے آنے والے ہر وقت کو سونے اور ہیرے میں تول دیں، اور آپ اپنے زندگی کے معاملات میں کامیاب رہیں اور آخرت کے معاملات میں کامیاب رہیں. چلیں خلوص کے ساتھ کربلا چلتے ہیں. جب کربلا چلیں گے تو عجیب منظر ہوگا. میں ایک ماں اور ایک بہن، دو کے جدا ہونے کے تذکرے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اتنے میں ہی مصائب ہو جائے گا. میں زیادہ دیر تک نہیں پڑھوں گا. وہ دیکھیے حسین کیسے فاطمہ سے رخصت ہو رہے ہیں، ہے نا. اور اب ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسیں بھی جو ہیں وہ جنوری میں شروع ہو جائیں گی، اس لیے شروعات مصائب سے میں یہیں سے کر دوں. یاد کیجئے اس منظر کو کہ جب ایک بیٹا اپنی ماں سے کہہ رہا ہے اماں، اماں سلام، اور کوئی جواب نہیں ہے. میں تھوڑا اور پہلے آپ کو لے چلتا ہوں. وہ دیکھیے علی بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں. وہ علماء محسوس کر پائیں گے یہ جملہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. علی بیٹھے ہیں، فاطمہ رو رہی ہیں. سوال کرتی ہیں شہزادی سے علی سوال کرتے ہیں بی بی کریا کیوں کر رہی ہیں؟ پتہ ہے فاطمہ نے کیا کہا ہے؟ فرماتی ہے ابو الحسن میں دنیا کا مظلوم ترین شخص اپنے سامنے دیکھ رہا، مجھے لگتا ہے یہ میرے علماء برادران جتنے ان کے لیے ایک جملہ کافی ہے. جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اے بنت رسول تیری آنکھوں سے آنسو کیسے جاری؟ مجھے اس منبر کی قسم ہے زہرا نے یہ نہیں کہا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئیں. مجھے اس منبر کی قسم زہرا نے یہ نہیں کہا علی ہاتھ نہیں اٹھ رہے. مجھے اس منبر کی قسم زہرا نے یہ نہیں کہا علی میرا محسن. جزاکم اللہ. مگر تاریخ کے جملے زہرا فرماتی ہے میں مظلوم ترین شخص کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہی ہوں، میں کیسے بیان کروں؟ چلو اس منظر کو یاد کرتے ہیں. اماں سلام، کوئی جواب نہیں آیا. اماں سلام، تیرا حسین پکار رہا ہے، کوئی جواب نہیں آیا. فرمانے لگے اماں یقین نہیں آتا تیری زندگی میں تیرا حسین اتنا غریب ہو جائے گا کہ میں پکاروں اور تو جواب نہ دے. جزاکم اللہ. بندے کفن ٹوٹے. یہاں دو طریقوں سے علماء بیان فرماتے ہیں. کچھ کہتے دونوں ہاتھ بلند ہوئے، کچھ کہتے ایک ہاتھ پسلی پہ تھا دوسرا ہاتھ بلند ہوا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. چلو ایک اور منظر تمہیں یاد دلاتا ہوں. وہ لو زہرا فرمایا کرتی تھی علی آپ کو احساس دلاؤں کہ فاطمہ اپنے بیٹے کو کتنا چاہتی تھی. اے علی میری قبر پہ ضرور آنا. اے علی جب میری قبر پہ آنا یاسین ضرور پڑھنا. ایک دن علی قبر زہرا پہ یاسین پڑھ رہے تھے کہ قبر سے آواز آئی علی جلدی اٹھئے، علی جلدی سے گھر جائیے میرے حسین کو پیاس لگی ہے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس آخری روایت سن لیجئے. فاطمہ کو دفن کر کے قبر رسول اور قبر فاطمہ کے بیچ میں کچھ یوں علی بیٹھ گئے، چہرہ رسول کے روضے کی طرف. فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھ سے نہ پوچھئے کہ فاطمہ پہ کیا گزری. اے رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہے، پوچھے میری زہرا پہ کیا مصیبت گزری. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. لو بیٹے سے ماں جدا ہو گئی. اب میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک بھائی سے بہن کیسے جدا ہو رہی ہے اور ایک بہن سے بھائی کیسے جدا ہو رہا ہے.
علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم پڑھا کرتے تھے امام حسین میدان میں آئے، چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی، میرا مظلوم امام گھوڑے سے زمین پہ آیا، 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا مظلوم امام اٹھ نہ سکا۔ علامہ مرحوم پڑھا کرتے تھے مدینے سے لے کے کربلا تک کوئی وقت ایسا نہ گزرا جب زینب دیکھیں اور حسین دکھائی نہ دے۔ زینب دیکھتی حسین دکھائی دیتے، چاہے داہنے دکھائی دیتے، چاہے بائیں دکھائی دیتے، چاہے سامنے دکھائی دیتے۔ علی کی بیٹی نے چاروں طرف دیکھا، جب حسین دکھائی نہیں دیے تو تلے زینبیہ کی بلندی پہ کھڑے ہو کے فرماتی آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے ذوالجلال مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین کربلا دکھا تو صحیح میرا ماجایا کہاں ہے۔ دھیرے دھیرے زمین کربلا بلند ہونے لگی، حسین نے کونی کی طاقت سے گردن پیچھے کھینچی، اٹھتی ہوئی زمین کربلا کو دیکھ کے پوچھا تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ مولا زینب پکار رہی ہے، واپس پلٹ، وہ میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اے مولا جب تیرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی پھر 70 قدم کے فاصلے پہ کٹتی ہوئی گردن کیسے دیکھی ہوگی؟ ہائے زینب، ہائے سیدہ، ہائے کربلا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا یا منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا ولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق الزہرا بحق الزہرا بحق الزہرا، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، عزت و حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، جو لا ولد ہوں انہیں اولاد عطا فرما، اولاد والے ان کے اولاد کو سیرت صالحہ سے راستہ فرما۔ الہی بحق الزہرا، دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان کورونا کی مصیبت سے دوچار ہیں ان کی مدد فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان اس بیماری مہلک بیماری میں گرفتار ہیں ان کی مدد فرما، جہاں کہیں بھی تیرے ماننے چاہنے والے اس بیماری میں پریشان ہیں ان کی مدد فرما۔ الہی جو رزق کے سلسلے سے دور دراز علاقوں میں کام کرنے کے لیے گئے ہیں ان کے رزق میں کثیر وسعت و برکت عطا فرما، ہمیں متحد و متفق رہ کے دین کی، ملت کی اور ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر زاہدہ بانو کربلائی بنت محمد ذکی فیاض حسین مرحوم ابن تجمل حسین اور رسولن بانو مرحومہ ابن ابرار حسین، معظم حسین مرحوم ابن فیاض حسین، حسن مہدی مرحوم ابن شبیر حسین کے اوپر دعا کو